بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم ابن خلدون کو کنٹینیو کریں گے. نزدیک نصاب تعلیم کیا ہے؟ ابن خلدون، آپ امید اپنے آبجیکٹیوز کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. اسی آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نصاب تعلیم جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. ابن خلدون کے خیال میں نصاب تعلیم طالب علم کے رجحان، استعداد اور عمر کے مطابق ہونا چاہیے، کہ جس کی جو ایج ہوتی ہے، جو عمر ہوتی ہے، اس کے مطابق جو ہے نا کنٹینٹ کو، کریکولم کو ایڈ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نصاب جامع ہو اور اس میں تدریج کا خیال رکھا گیا ہو. تدریج مین کہ بتدریج ہم آگے بڑھتے ہیں. سیڑھیاں ہوتی ہیں، آپ پہلی پہ قدم رکھتے ہیں، پھر دوسری، تیسری، چوتھی پہ آپ یکدم تیسری پہ رکھ لیں گے، پانچویں پہ رکھ لیں گے، اس سے زیادہ آپ 10ویں سیڑھی پہ قدم نہیں رکھ سکتے. اسی طرح بچوں کو پہلے اگر فار ایگزامپل میتھس لے لیں، آپ بچوں کو پلس سکھایا جاتا ہے، پھر مائنس سکھایا جاتا ہے، ملٹیپلائی، پھر ڈویژن. تو ایک تدریج کے ذریعے اس کو جو ہے نا اس چیز کو سکھایا جاتا ہے. اگر وہ چیز نہیں کریں گے، پہلے بچوں کو ڈویژن سکھائیں گے تو وہ بچہ اس میں مائنس یوز ہوتا ہے، اس میں پلس ہوتا ہے، تو وہ چیزیں نہیں آئیں گی تو بچہ آگے سے نہیں کر سکتا. تو وہی چیز کہ پرائمری تعلیم کا آغاز انہوں نے کہا کہ مادری زبان سے لیا جائے، یعنی کہ مدر ٹنگ سے ہو، کیونکہ اجنبی زبان جیسے ہم انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم انگلش کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اردو میں ہو تو. لیکن مادری زبان میں ابن خلدون کے نزدیک تعلیم جو ہے بچوں کو آغاز میں دی جائے گی تو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا. اور پھر بعد میں جو ہے قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، جب بچہ سمجھ سکے، جو ساؤنڈس کو سمجھ سکے تو پھر قرآن پاک کی تعلیم دی جائے. ان کا خیال تھا کہ ابتدا میں بچے کی فکر ناپختہ ہوتی ہے. فکر میں ان کی سوچ، ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے، تھوڑی سی بڑھتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا تھا. اور حساب اور مادری زبان میں مہارت سے طالب علم کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے دوسرے لوگوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. یعنی کہ جب آپ زبان کو اور بیسکس میتھس کو جب لے لیتے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے. اب انہوں نے تعلیم کو اور علوم کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، طبعی یا عقلی علوم، اور نیکسٹ ہے تقلیدی یا نقلی علوم میں تقسیم کیا گیا ہے. اب عقلی علوم سے کیا مراد ہے؟ ابھی دھیان سے یہ دونوں سوال سمجھ لیں، یہ شارٹ کوسچن میں آ جاتا ہے. عقلی علوم سے کیا مراد ہے یا نقلی علوم سے کیا مراد ہے؟ تو عقلی علوم سے مراد وہ علوم ہے جن میں انسان عقل اور غور و فکر سے ملکہ حاصل کرتا ہے. ملکہ سے مراد اس میں جو ہے نا مکمل اختیار حاصل کر لیتا ہے، اس پہ گرفت لے لیتا ہے، اس کو چیز وہ انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہے. جس میں اب اس میں کون سے سبجیکٹس آ سکتے ہیں؟ ان میں منطق، فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات، معدنیات اور موسیقی وغیرہ شامل ہیں. یا آج کے دور میں طب، انجینئرنگ، وکالت خانہ، یعنی کہ یہ سبجیکٹس ہیں یا یہ کریکولم کا حصہ ہیں جن سے انسان جو ہے نا عقل و غور و فکر سے کام کرتا ہے. اب نقلی علوم کیا ہوتے ہیں؟ نقلی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے. وہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس کو ہم نقل کر کے یا اس کو کاپی کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ شامل ہیں. اب نصاب تعلیم امید آپ کو سمجھ آئے گا کہ پوائنٹ بتائے گئے کس کس جماعت میں کون سی ایج میں کیا کرنا ہے ابن خلدون نے بتایا. اور علوم کی اقسام ڈسکس کی گئی ہیں، دو اقسام ہیں، طبعی یا عقلی علوم، تقلیدی یا نقلی علوم. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ طریقہ تدریس جو ہے وہ ابن خلدون کے نزدیک کیسا ہونا چاہیے تھا. مینس کے پڑھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے تھا. انہوں نے زور دیا کہ تدریس میں طلبہ کی سہولت کو پیش نظر رکھا جائے. ان کے خیال میں کہ مشکل انداز کو اختیار نہ کیا جائے. آپ طلبہ کی سہولت کے پیش نظر جو ہے وہ نفسیاتی طریقے اختیار کرتے تھے. اب نفسیاتی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بچوں کی سائیکالوجی کو دیکھ کر، اگر ہم اب 2 کلاس میں جا رہے ہیں یا ہم پلے گروپ میں جا رہے ہیں، پلے گروپ کے بچوں کو آپ کہیں کہ ایک بچے بیٹھے ہوں، ایک سیکوینس میں بیٹھے ہوں، اور بچہ پڑھ رہا ہو اور وہ کھڑا بھی نہ ہو، وہ بیٹھے بھی نہ، یا وہ سب بچے ایک پوزیشن میں بیٹھے ہوں تو نہیں ہو سکتا. تو بچوں کی جو ایج وائز ان کی ضروریات ہے اس کے مطابق ان کو پڑھایا جائے. ان کا کہنا ہے کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف، یعنی کہ جو آپ کو پہلے چیز پتہ ہے اس سے ڈسکس کیا جائے، پھر آہستہ سے نامعلوم کی طرف لے کر جائیں، پھر بچے جو آسان سے مشکل کی طرف اس چیز کو سمجھتے ہیں. نیکسٹ ہے تدریج کا اصول ڈسکس کیا کہ جب ٹیچنگ بھی کرتے ہیں تب بھی نصاب کو انہوں نے 3 ادوار میں تقسیم کیا. ان کا خیال ہے کہ پہلے دور میں علم رفتہ رفتہ اور تھوڑا تھوڑا ذہن نشین کرایا جائے. ہر باب کے بنیادی اصول طلبہ کو ذہن نشین کرائے جائیں. دوسرے دور میں کچھ اونچی سطح کے مسائل زیر بحث لائے جائیں، یعنی کہ جو اس میں کچھ اوور آل جو ہیں کچھ تھوڑا سا مشکل مسائل ہیں یا بیسکس ایسے آبجیکٹیوز ہیں یا ایسے پرابلمز ہیں جو پہلے نہیں بچوں نے پڑھے اس ایج میں یا اس کلاس میں، اس کو ڈسکس کیا جائے. اور تیسرے دور میں علم اور فن کی تدریس تو ابتدا سے کی جائے، لیکن اس دور میں کسی مسئلے کو بغیر مکمل تشریح کے نہ چھوڑا جائے. یعنی کہ اگر دوسرے دور میں کوئی ایسے پرابلم جس کو ڈسکس نہیں کیا گیا تو لاسٹ ون میں اس کو جو ہے لازمی مکمل تشریح کے ساتھ اس کو ایکسپلین کر کے
بچوں کو سکھایا جائے یا سمجھایا جائے۔ اس دور میں طلبہ کو فن کی باریکیاں مکمل طور پر ذہن نشین کرا دینی چاہیے، کیونکہ تیسرے دور میں فن کو سمجھنے کی خاصی صلاحیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے دو دور میں ان کو تھیوریٹیکلی سکھایا جائے، اور تھرڈ ون پہ وہ پریکٹیکلی بچوں کو اس فن کو یا اس ٹیکنیکس کو سیکھنے کی صلاحیت پیدا کروائی جائے۔ نیکسٹ ہے بحث و مناظرہ کا طریقہ میں ڈسکشن میتھڈ کو ڈسکس کیا جائے۔ اب علامہ ابن خلدون رٹا بازی کے خلاف تھے، ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ طلبہ میں سوجھ بوجھ غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو، وہ خود سوچیں، خود کریٹیوٹی لے کے آئیں، ڈسکشن کریں، ٹیچر کلاس میں جائیں، ان سے بات کریں، پھر جو بچہ اس میں حصہ لے گا وہ زیادہ علم حاصل کرے گا، اور باقی بچے جو ہیں وہ سامعین بن کے سنیں گے، وہ بھی نیکسٹ لیکچر میں ان کے اندر بھی صلاحیت پیدا ہوگی، حوصلہ ہوگا، وہ بھی اس کے اندر بحث و بحث سے ہمیں شریک ہوں گے۔ اب یہ ہم نے پڑھا تھا طریقہ تدریس کا طریقہ۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ حصول علم کے لیے سفر کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اب ابن خلدون علم کے لیے سفر کرنے کی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے دارالعلوم زیادہ نہ تھے، اور عموماً دور دراز کے شہروں میں واقع تھے، لیکن جب آہستہ آہستہ جب تعلیمی سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو لوگ جو ہیں دور دراز جا کے رہتے تھے، اقامتی ادارے ہوتے تھے، وہ لوگ اپنی رہائش کا انتظام بھی وہیں کرتے تھے، تو اعلیٰ علوم کے حصول کے لیے سفر طے کرنا ضروری تھا۔ ابن خلدون ایسے سفر کو اہمیت دیتے ہیں اور بہت زیادہ اہمیت سمجھتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک فن پڑھایا جائے، اس میں پختگی کے بعد دوسرا علم یا فن سیکھنا شروع کیا جائے۔ اب اس میں کیا بتایا کہ ایک ٹائم میں، ایک وقت میں، ایک کلاس میں ایک فرد کو ایک فن سکھایا جائے، تاکہ جب وہ اس فن کو سیکھ لے تب اس کے بعد اگلا فن جو ہے وہ اسٹارٹ کیا جائے۔ طالب علموں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، جیسے سختی نہ کی جائے بلکہ شفقت اور ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے۔ اچھا طریقہ ہے ابن خلدون نے کہا، لیکن بہت زیادہ نرمی بھی بعض اوقات بچوں کو جو ہے پڑھائی کی طرح راغب نہیں کرتی، لیکن اگر بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے تو بچے علم کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ ابن خلدون تعلیم کے لیے طلبہ کو سزا دینے کے خلاف ہیں۔ ان کے خلاف میں طلبہ کو سزا دینے سے وہ اشرف انسانیت سے گر جاتے ہیں۔ بعض طلبہ دیکھیں گے ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ طلبہ کو بہت زیادہ سزا دے رہے ہوتے ہیں، جن میں ان کو مار کٹائی بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے، اس قسم کے تشدد سے ابن خلدون جو ہے نا وہ منع کرتے ہیں۔ رٹا بازی کو ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں۔ نیکسٹ ہے استاد شاگرد کے تعلقات۔ اب امام غزالی کی طرح ابن خلدون کے نزدیک بھی استاد شاگرد کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے کہ شاگردوں پر سختی کرنا ان کے لیے مضر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ استاد کی سزا سے شاگرد اشرف انسان سے گر جاتے ہیں اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، سزا سے بچنے کے لیے چالاکی اور عیاری سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ بچہ ٹیچرز جو ہیں وہ زیادہ ان کے ساتھ کرتے ہیں غلط رویہ یا سخت رویہ، تو فائٹ کرتے ہیں ان ٹیچر سے، اس کے بعد جو ہے نا اس چیز کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور اپنے کویسچنس جو ہیں وہ لازمی دیں، اپنا جو ہے فیڈ بیک لازمی دیں، وہی آپ کی اٹینڈنس ہوگی، اس سے پتہ چلے گا۔ اس کو لائک بھی کریں اس ویڈیو کو، تاکہ آپ اس کے ویوز پتہ چل سکے کہ آپ واقعی اس کو سن رہے ہیں کہ نہیں۔